बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा गोजी का दूसरा बाब है तस्दीकात। सबक नंबर 8 में खुश आमदीद। कज़ियों के बारे में सारी तफसील आप पहले पढ़ चुके हैं। आज के इस सबक से हम कज़ाया में जो तनाकुज़ होता है उसको समझेंगे। देखिए, जो तनाकुज़ है, तनाकुज़ कहते हैं इख्तिलाफ को। दो कज़िये हैं, उन दोनों कज़ियों के अंदर इख्तिलाफ हो, मतलब ये कि एक कज़िया मूजिबा है और दूसरा सालिबा है। अगर एक को सच्चा माने तो दूसरे को झूठा तस्लीम करना पड़े, यानी दोनों सच्चे नहीं हो सकते। तो इस किस्म का जो इख्तिलाफ होता है, इस इख्तिलाफ को तनाकुज़ कहते हैं। अच्छा, तनाकुज़ के अंदर आपने एक और चीज़ समझनी है, वो आपने समझ लिया कि तनाकुज़ को इख्तिलाफ कहते हैं या इख्तिलाफ को तनाकुज़ कहते हैं। दूसरा आप चीज़ समझे नकीज़। ये नकीज़ किसे कहते हैं? जिन दो कज़ियों के अंदर इख्तिलाफ हो, वो दोनों कज़िये आपस में एक दूसरे की नकीज़ कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे ज़ैद शायर है, ये एक कज़िया। दूसरा कज़िया ज़ैद शायर नहीं है। अब ये जो दोनों कज़िये हैं, ये एक दूसरे की नकीज़ है। ये इसकी नकीज़ है और इसी तरीके से जो ये है, ये इस कज़िये की नकीज़ है। तनाकुज़ समझ लिया, नकीज़ समझ लिया। अब आपने ये समझना है कि जब दो कज़ियों मखसूसा में तनाकुज़ होगा तो वो तब होगा जब दोनों 8 चीज़ों के अंदर मुत्तहिद हों। 8 चीज़ों के अंदर दोनों का इत्तेहाद होगा तो फिर तनाकुज़ हो सकता है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं पाई जा रही है तो तनाकुज़ नहीं हो सकता। अब वो 8 चीज़ें कौन सी है, वो भी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। नंबर 1 है मौजू, नंबर 2 महमूल, 2 हो गए। नंबर 3 है ज़माना, नंबर 4 है मकान। मैं लिख देता हूँ, ज़माना, मकान। 5वें नंबर पर है निस्बत, 5 हो गए। 3 और हैं, एक है जुज़ कुल, कुव्वत फेल और शर्त। 6ठे पर जुज़ कुल, 7वें पे कुव्वत फेल और 8वें पे है शर्त। ये जो तरतीब है, ये तरतीब आगे पीछे भी हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे निस्बत को आप पहले ले आए, मौजू को आप बाद में ले आए, या मकान को ऊपर ले जाएं, ज़माने को नीचे ले जाएं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मकसद ये है कि 8 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब एक एक करके हम 8 की 8 चीज़ों की मैं आपके सामने मिसालें ले आता हूँ ताकि बात समझनी आसान हो जाए। फिर इंशाल्लाह जो आखिर में हम किताब की इबारत भी हल करेंगे। मौजू एक हो, जैसे ना ज़ैद शायर है, ज़ैद शायर नहीं है, दोनों का मौजू एक है। अगर मौजू एक नहीं होगा तो फिर तनाकुज़ नहीं होगा। जैसे कि हम कहते हैं कि ज़ैद शायर है, इधर आप कर दें बकर, बकर शायर नहीं है, अब कोई तनाकुज़ नहीं है। या इसी तरीके से ये हो गया पहला। महमूल भी देख लें, महमूल एक होना चाहिए। अगर महमूल एक नहीं है तो तब भी तनाकुज़ नहीं होगा। जैसा कि यही मिसाल थी ना कि ज़ैद शायर है और ज़ैद शायर नहीं है, दोनों का महमूल एक है। लेकिन अगर आप महमूल तब्दील कर दें, ऊपर है ना शायर है, इधर आप कर दें कातिब। ज़ैद शायर है और ज़ैद कातिब नहीं है। अब ये देखें, महमूल तब्दील हो गया तो अब कोई तनाकुज़ नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, दोनों सच्चे हो सकते हैं। नंबर 3 ज़माना एक हो, अगर ज़माना एक नहीं होगा तो तब भी तनाकुज़ नहीं होगा। मिसाल के तौर पे ज़ैद सुबह को खड़ा है, या सुबह को मिटा दें, सुबह खड़ा है और ज़ैद सुबह बैठा है। अब इन दोनों में तनाकुज़ है। लेकिन अगर सुबह के बजाय शाम कर दें आप, ज़ैद सुबह खड़ा है और ज़ैद शाम बैठा है, अब ज़माना तब्दील हो गया तो अब कोई तनाकुज़ नहीं है। 3 चीज़ें समझ ली। नंबर 4 जगह भी एक होनी चाहिए। मकान से मुराद जगह, अगर जगह एक नहीं है तो तब भी तनाकुज़ नहीं होगा। मिसाल के तौर पे ज़ैद घर में खड़ा है और यहां पे आप कर दें मस्जिद में खड़ा नहीं है, अब इनमें कोई तनाकुज़ नहीं है क्योंकि जगह तब्दील हो गई है। इसी तरीके से निस्बत ये भी एक होनी चाहिए। अगर निस्बत के अंदर तब्दीली आ जाएगी तो तब भी तनाकुज़ नहीं होगा। मिसाल के तौर पे ज़ैद बकर का गुलाम है और ज़ैद बकर का गुलाम
نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں غلام ہونے کی نسبت جیسے بکر کی طرف کی گئی تھی زید کی، یہاں پر اس سے نفی کی گئی تو تناقض ہے۔ اگر آپ یہاں پہ یہ بکر کے بجائے امجد کر دیں یا کوئی اور کر دیں، اب یہ دیکھیں نسبت کے اندر فرق آ گیا تو لہذا اب بھی تناقض نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جز اور کل، اس کے اندر بھی اتحاد ہونا چاہیے۔ اگر حکم کی نسبت ایک قضیے میں جز کی طرف ہے تو دوسرے میں بھی جز کی طرف ہونی چاہیے، اور اگر ایک قضیے میں نسبت کل کی طرف ہے تو دوسرے میں بھی کل کی طرف نسبت ہونی چاہیے۔ اگر ایک میں جز کی طرف دوسرے میں کل کی طرف ہے تو پھر تناقض نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ زید سفید ہے یعنی اس کا سر، اور زید کالا ہے یعنی اس کا سر۔ اب یہاں پہ دیکھیں زید کی طرف سفید ہونے کی نسبت کی گئی ہے، اور یہ زید کے کل کی طرف نہیں ہے بلکہ اس کے جز سر کی طرف ہے، اور یہاں پر کالے ہونے کی نسبت کی گئی ہے، تو یہ قضیہ اس سے مختلف ہے۔ لیکن یہاں پر بھی نسبت اسی جز کی طرف ہے جس جز کی طرف اوپر نسبت ہے۔ اگر تبدیل ہو جائے گا، جیسے آپ یہ کہیں کہ زید سفید ہے یعنی اس کا سر، اس میں جز کی طرف نسبت ہو اور اس میں کل کی طرف آپ نسبت کر دیں یعنی اس کا کل سوائے سر کے، تو اب یہاں پہ دیکھیں جز اور کل میں فرق آ گیا، لہذا تناقض نہیں ہوگا۔ اب آگے چلیں قوت اور فعل۔ قوت کہتے ہیں صلاحیت کو، استعداد کو، اور فعل کہتے ہیں کہ جو بالفعل آدمی کام کر رہا ہو، جیسا کہ زید کاتب ہے اور زید کاتب نہیں ہے۔ اب اس میں دیکھیں جو کاتب ہے اس سے مراد ہے بالقوہ، یعنی زید کے اندر کاتب بننے کی صلاحیت ہے، اور اس سے بھی مراد بالقوہ ہے کہ زید میں کاتب بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب تناقض ہوگا کیونکہ دونوں جگہ بالقوہ ہے، اور اگر ایک جگہ بالقوہ دوسری جگہ بالفعل ہو تو پھر تناقض نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ زید کاتب ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ اس میں کاتب بننے کی صلاحیت ہے، اور جو دوسرا ہم کہہ رہے ہیں کہ زید کاتب نہیں ہے، اس سے مطلب یہ کہ وہ اس وقت کتابت نہیں کر رہا، لکھ نہیں رہا۔ تو اب دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ایک میں بالقوہ ہے دوسرے میں بالفعل ہے، تو لہذا تناقض نہیں ہوگا۔ تو تناقض کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر ایک جگہ بالقوہ ہے تو دوسری جگہ بھی بالقوہ ہو دوسرے قضیے میں، اور اگر ایک قضیے میں بالفعل ہے تو دوسرے قضیے میں بھی بالفعل ہو۔ اب آخری چیز رہ گئی ہے شرط، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ شرط کہتے ہیں کہ اگر ایک شرط ایک قضیے میں پائی جا رہی ہے تو دوسرے قضیے میں بھی وہی شرط پائی جانی چاہیے۔ اگر شرط کے اندر اختلاف ہو جائے گا تو تب بھی تناقض نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہی دیکھیں، زید کاتب ہے اگر اس کی انگلیاں ہلتی ہوں، زید کاتب نہیں ہے اگر اس کی انگلیاں ہلتی ہوں۔ اب یہ دیکھیں دونوں جگہ پہ شرط ایک ہی ہے، یہ کہنا ہے اگر اس کی انگلیاں ہلتی ہوں، یہ شرط ہے، یہی شرط یہاں پر بھی ہے، تو اب تو تناقض ہے۔ اگر شرط تبدیل ہو جائے گی تو پھر تناقض نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ جو دوسرے ہیں نا، اب یہ کرتے ہیں انگلیاں ہلتی نہ ہوں، اب دیکھیں شرط مختلف ہو گئی ہے۔ یہ اوپر والی شرط ہے اگر اس کی انگلیاں ہلتی ہوں یہ مثبت ہے، اور نیچے والی شرط منفی ہے، لہذا اب کوئی تناقض نہیں ہے۔ اگر انگلیاں ہلتی ہیں تب تو وہ کاتب ہے، لکھ رہا ہے، انگلیاں نہیں ہلتی تو وہ کاتب بھی نہیں ہے، وہ لکھ بھی نہیں رہا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب تناقض آپ کریں گے تو یہ 8 کی 8 چیزوں کے اندر اتحاد ہوگا دونوں قضیوں میں، تو پھر تناقض ہوگا۔ اگر ان میں اتحاد نہیں ہوگا تو تب تناقض بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک آپ مسئلہ کلیئر سمجھ چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف، پھر انشاءاللہ اس کی عبارت کو حل کریں گے۔ التناقض وهو اختلاف القضیتین بالايجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته ان يكون احدهما صادقا والاخرى كاذبا كقولنا زید کاتب وزید لیس بکاتب ولا يتحقق ذلك الاختلاف في المخصوصیتین الا بعد اتفاقهما في الموضوع والمحمول والزمان والمکان والاضافة والقوة والفعل والجزء والکل والشرط۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ تناقض وہ دو قضیوں کا مختلف ہونا ہے ایجاب اور سلب میں، اس حیثیت سے کہ تقاضا کرے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی کہ اگر ایک ان میں سے سچا ہے تو دوسرا جھوٹا ہو، جیسا کہ ہمارا قول زید کاتب و زید لیس بکاتب، اور یہ اختلاف ثابت نہیں ہوتا دو قضیہ مخصوصہ میں مگر یہ کہ وہ دونوں متفق ہوں، اس کے بعد ہوتا ہے۔ دونوں کے متفق ہونے کے بعد موضوع میں، محمول میں، زمان میں، مکان میں، اضافت میں، قوت میں، فعل میں، جز میں، کل میں اور شرط میں۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں تناقض کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دو قضیوں کے اندر اختلاف ہو ایجاب اور سلب کے اعتبار سے، اس حیثیت سے کہ تقاضا کرے اپنی ذات کے اعتبار سے ہی کہ ایک ان میں سے سچا ہو اور دوسرا ان میں سے جھوٹا ہو۔ دو قضیے ہیں، ایک موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہے، ایک سچا ہوگا تو دوسرا لازمی طور پر جھوٹا ہوگا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی سچے ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی جھوٹے ہوں۔
جیسے کہ ہمارا یہ قول زید کاتب و زید لیس بکاتب، اب یہ دیکھیں یہ موجب ہے اور یہ سالب ہے، اب یا تو یہ سچا ہوگا یا یہ سچا ہوگا، یہ دونوں سچے نہیں ہو سکتے، دونوں جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ ولا يتحقق ذلك الاختلاف، فرما رہے ہیں کہ یہ والا جو اختلاف ہے یہ قضیہ مخصوصہ میں اس وقت متحقق ہوگا، ثابت ہوگا بعد اتفاقہما، جب یہ دونوں قضیے متفق ہوں گے ان ساری چیزوں میں۔ وہ کون سی ساری چیزیں؟ نمبر ایک، موضوع دونوں کا ایک ہو، میں آپ کو بتا چکا ہوں، محمول دونوں کا ایک ہو، یہ بھی بتا چکا ہوں، زمانہ دونوں کا ایک ہو، یہ بھی بتا چکا ہوں، اور مکان دونوں کا ایک ہو، اور اضافت دونوں میں ایک ہی کی طرف کی جائے، اور قوت اور فعل یہ بھی دونوں میں ایک جیسے ہوں، جز اور کل یہ بھی دونوں میں ایک جیسے ہوں، اور شرط بھی دونوں میں ایک ہی ہو۔ یہ 8 کی 8 چیزیں اور ان کی مثالیں میں آپ کو پہلے تفصیل سے سمجھا چکا ہوں۔ اگر ان 8 چیزوں کے اندر اتفاق ہوگا تو پھر اختلاف ثابت ہوگا، اس کے بغیر لا یتحقق اختلاف ثابت نہیں ہوگا۔ اگلے سبق کے اندر پھر اس میں اختلاف کیسے کیا جائے گا، کیا نتیجہ جائے گی، ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔